قل هو القادر علی، اب اللہ تعالیٰ اپنے جلال کا اظہار فرما رہا ہے کہ ظالموں تم لوگ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ بنائے ہوئے ہو، اب اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے بدلہ اتارنا ہو نا تو وہ کیا کرے؟ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آ جائے۔ اللہ کے لیے عذاب دینے میں نہیں، خشکی میں جا کے سمجھ رہے ہو کہ تم بچ گئے ہو، خشکی پہ اللہ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تمہیں ہلاک کرنے کا، سیلاب نہیں آ سکتا، زلزلہ نہیں آ سکتا، طاعون کا مرض نہیں آ سکتا، کرونا نہیں آ سکتا۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے کسی کو مارنا؟ کوئی بھی وبا، کوئی بھی عذاب کی شکل، اللہ اکبر، یا پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک جائے، اتنے بڑے بڑے گڑھے پڑ جاتے ہیں زمین میں، پورے وہ آپ دیکھیں جاپان میں جب وہ زلزلے آتے ہیں زمین پھٹتی ہے، پوری ٹرینیں اندر چلی جاتی ہیں، روڈ لائنر بسیں گر جاتی ہیں، اتنے بڑے بڑے دراڑ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، فرقوں میں بانٹ دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور بعض کو بعض کا مزہ چکھا دے شدت کے ساتھ۔ یعنی اللہ کے پاس تمہیں ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دی جائے، آپس میں ایک دوسرے کو مار دو، فرقہ واریت کی وجہ سے۔ کتنے سال تک یہودیوں اور عیسائیوں کی جنگیں رہی، پھر صلیبی جنگیں ہوئی مسلمانوں کی اور کرسچنز کی، بعض کو بعض سے ٹکرایا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ، اچھا اللہ تعالیٰ زور توڑ دیتا ہے جی، کسی کو مطلقاً طاقت نہیں رہنے دیتا۔ ایک لمحہ آ گیا تھا کہ بنو عباس پوری دنیا پہ قبضہ کرنے لگے تھے، نبی علیہ السلام کی وفات کے ایگزیکٹلی 100 سال کے بعد، 732 عیسوی کے اندر، جب یورپ کے سارے بادشاہ، وہ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا نا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، یعنی جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے پھر کوئی ہمارے آگے کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ اتنی بڑی سپر پاور جس نے رومنز اور پرشینز کو گرا دیا ہے، تو وہ ابھی مسلمانوں کی فوجیں انٹر ہی نہیں ہوتی تھی، تو اگلے بادشاہ پہلے ہی خط لکھ دیتے تھے کہ آج سر ہم اسلام بھی قبول کرتے ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ لیکن بس وہ فرانس کے ساتھ ایک جنگ تھی جو مسلمان ہار گئے اس زمانے میں۔ فرینچ آپ کو پتہ ہے بڑے جنونی قسم کے انقلابی لوگ ہیں، اس لیے فرانس میں انقلاب بھی آ گیا تھا۔ پاکستان ہی نہیں انقلاب آتا، بے فکر رہو، یہ انہوں دی گیم ہی نہیں، بزدل لوگوں دی۔ آج بھی دیکھیں وہ پیلی جیکٹوں والی تحریک کتنے سالوں سے چلی ہوئی ہے، دیکھا آپ نے فرانس کے اندر، ان کی نیچر کے اندر انقلابی پن ہے۔ بہرحال وہ انہوں نے اس جنگ میں مسلمانوں کو ہرا دیا، پھر مسلمانوں کا زور ٹوٹنا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایبسولوٹ نہیں ہونے دیتا، آج تک کسی کو نہیں ہونے دیا۔ گوروں کی سلطنت میں بھی جو سورج ہے وہ غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن سارا کچھ ان کے قبضے میں بھی نہیں دیا۔ تاتاری بھی ملیا میٹ کرتے جا رہے تھے ہر چیز کو، لیکن وہ بھی جا کے ایک جنگ مسلمانوں سے ہار گئے، وہاں سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ ورنہ انہوں نے سلطنت عباسیہ بھی الٹ کے رکھ دی تھی، وہ سلطان رکن الدین بیبرس سے انہوں نے ایک جنگ کیا ہاری ہے، پھر سارا ان کا ریورس شروع ہو گیا۔ کہیں نہ کہیں جا کے اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ بھی 600 سال تک حکومت کی ہے، لیکن دیکھ لیں پہلی جنگ عظیم میں آ کے مارے گئے، پکڑے گئے۔ تو ایبسولوٹ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں رہنے دیتا، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، پکڑ لیتا ہے۔ اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار اتنی پاورفل حکومت کیسے ختم ہو جائے گی۔ بس ایک کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایسے دیوار دھڑ دھڑ کر کے گرنا شروع ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کی حکومت ہے جی، جسے چاہے وہ دے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو تو ہم کس طرح اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ توحید کی اس دعوت کو سمجھ سکیں، اللہ کی اس دعوت کو سمجھ سکیں۔